مصیبتیں کیوں آتی ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مولوی کہہ رہا ہے زمین پر خشکیوں اور تریوں پر آفتیں، مصیبتیں، وبائیں، بلائیں آ گئی، کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ ان لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے وبائیں آ گئی، لیذیقہم، تاکہ میں، اللہ تعالیٰ نے علت بھی بیان کر دی، میں ان کو مزہ چکھاؤں، کس کا؟ ان چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، عذابوں کا۔ کس وجہ سے اللہ یہ بیماریاں نازل کر رہا ہے؟ اللہ تو یہ فلسفہ بیان کر رہا ہے، لعلہم یرجعون، اور یہ بیماریاں اور وبائیں دیکھ کے مسجدوں کو بند کر دیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس لیے نازل ہوئی بیماریاں، وبائیں، تاکہ لوگ مسجدوں میں آئیں، تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ صحابہ کا یہ طرز عمل تھا، جب آسمان سے بلائیں اور وبائیں آتی آپ مسجدوں میں پناہ لیتے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کے گڑ گڑاتے، اللہ تعالیٰ وبائیں اور بلاؤں کو دور کر دیتا۔ یہاں پہ الٹا فلسفہ ہے، مسجد میں 50 سال کا بندہ نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ پارلیمنٹ میں 60-70 سال کا بندہ جا سکتا، مسجد میں نہیں آ سکتا۔ مسجد میں آؤ، باوضو ہو کے آؤ، جس کا وضو ٹوٹ گیا وہ گھر چلا جائے، وضو خانے بند ہوں گے۔ کیوں بند ہوں گے؟ ایس او پیز بنانے والوں کی عقل کے اوپر بھی ماتم ہے۔ جہاز سے باہر ایئرپورٹ کے اوپر آپ کھڑے ہوں گے، 3 فٹ کا فاصلہ ہے، مسجد میں کتنا ہونا چاہیے؟ 6 فٹ کا۔ وہ جو 3 فٹ کا فاصلہ ایئرپورٹ کے اندر ہے، جہاز میں بیٹھ جاؤ 1 ملی میٹر کا بھی نہیں رہے گا، 1 ملی میٹر کا بھی نہیں رہے گا۔ کیسی شیطان نے کیسا وسوسہ ڈال دیا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور ہم انہیں مزہ چکھائیں گے چھوٹے چھوٹے عذابوں کا اس بڑے عذاب سے پہلے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ شاید وہ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے بندے اس کی طرف لوٹ آئیں، اور لوٹنے کی جو جگہیں ہیں، جو شفا کے مراکز ہیں، ہمارے حکمران اور انتظامیہ چاہتی ہے انہی کو بند کر دیا جائے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور ان کو مصیبتوں نے، بلاؤں نے، مولوی نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے ان کو مصیبتوں میں اور بلاؤں نے آن پکڑا، گھیر لیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، ہم نے، اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے مصیبتیں اللہ ہی نازل کرتا ہے، بیماریاں اللہ ہی نازل کرتا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے مصیبتوں میں ڈالا، وباؤں میں ڈالا، پریشانیوں میں ڈالا، کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ رب کے سامنے آ کے گڑ گڑائیں، روئیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، اور جب بلائیں آ گئیں، پکڑ لیے گئے، فَلَوْلَا، تو وہ کیوں نہ روئے، وہ کیوں نہ گڑ گڑائے؟ فَلَوْلَا، اللہ کہہ رہے ہیں لولا، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، جب ان کے اوپر یہ وائرس آ گیا، یہ بیماریاں آ گئیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے کیوں نہ گڑ گڑائے، کیوں نہ روئے؟ کیوں کہہ رہا ہے اللہ؟ روتے تو اللہ یہ بیماریاں دور کر دیتا، یہ وبائیں اٹھا لیتا، یہ پریشانیاں اور مصیبتیں ختم کر دیتا۔ وَلَكِنْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، سخت ہو گئے۔ میڈیکل سائنس کے اوپر کلی اعتماد آ گیا۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور آئسولیشن کو شیطان نے مزین کر دیا، اور وہ سمجھنے لگے صرف احتیاط ہی خدا ہے، وائرس سے احتیاط بچا سکتی ہے بس، اور کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ اللہ معاذ اللہ وائرس سے بھی کمزور ہو گیا۔ جو خالق، مالک اور رازق ہے وہ رب جو ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں اس دنیا کائنات سے غافل ہو جائے، صرف غافل ہو جائے، صرف توجہ ہٹا لے، صرف توجہ ہٹا لے، اپنی نظر سے اوجھل کر دے، تو یہ کائنات ایک دوسرے کے اوپر گر پڑے، ستارے جھڑ جائیں، یہ ریت کے ذرات، یہ پتے جتنے ارب موجود ہیں، ایک ذرہ، ایک پتا اللہ کی توجہ سے، اللہ کی آنکھ سے اوجھل نہیں ہے۔
اور اس رب کے سامنے وائرس بڑا طاقتور ہے، صرف احتیاط سے بچ سکتا ہے۔ یہ مولوی جو ہے یہ لوگوں کو خودکشی کی تربیت دے رہا ہے۔ مسجدوں میں آؤ، اللہ تعالیٰ وائرس سے نجات دے گا، اللہ بھی نہیں دے سکتا، معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ بھی نہیں دے سکتا۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، یہ ایمان تھا۔ آج وبا کو پھیلایا جا رہا ہے۔ دکھ کی بات ہے، پچھلے سال بھی رمضان آیا، وبا کے حوالے سے پروپیگنڈے کیے گئے۔ اس سال بھی رمضان آ رہا ہے، اس سے پہلے منڈیوں اور بازاروں کے اندر 60 سال کا نہیں 80 سال کا فرد بھی جا سکتا ہے۔ منڈیوں، بازاروں، پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہر بندہ جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، جلسوں پہ پابندی لگ سکتی ہے، جلوسوں پہ پابندی لگ سکتی ہے، محفل نعت قرات کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے، لیکن باجماعت نماز کے اوپر، جمعے کے اوپر، رمضان میں مسجدوں کو بے عبادت کرنے کی سازشوں کو کسی صورت آپ نے کامیاب نہیں ہونے دینا۔